नाज़रीन کرام، اس وقت عمران خان کے لیے سیاسی مشکلات میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بغاوتیں اور اڑان بھرنے کا سلسلہ جو ہے وہ اس وقت بہت تیزی سے جاری ہے، اور اب جو اس وقت ڈیولپمنٹس ہیں پنجاب سے اور سندھ سے، پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمر توڑ دی گئی ہے، اور وہ جو ایک رابطہ تھا اور عمران خان کا جو سب سے پرانا اور سب سے ٹرسٹڈ ساتھی، وہ تک اگر پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گیا ہے تو حالات کسی بھی صورت اچھے نہیں ہیں۔ اس سب کے اندر کور کمانڈر ہاؤس پر جو حملہ ہوا، اس حملے میں ایک وعدہ معاف گواہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں سے باہر آ چکا ہے۔ یہ وعدہ معاف گواہ کون ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں، جبکہ دوسری جانب ایک مہلت دی گئی ہے۔ زمان پارک کو 24 گھنٹے کی مہلت دی گئی ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر گرفتاری دے دو، ورنہ آپریشن کا گرین سگنل ہے۔ اور اس مرتبہ زمان پارک پر ہونے والا آپریشن اب تک کے ہونے والے تمام تر آپریشن سے زیادہ اگریسو ہونے جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی طاقتور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوریاں اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ اب معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہوئے یا معاملات کے اندر کسی بھی صورت، کل عقیل کریم ڈیڈی صاحب گئے خان صاحب کے پاس، ہمیں ایک امید پیدا ہوئی کہ ظاہری بات ہے کہ عقیل کریم صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے بزنس مین بھی ہیں اور طاقتور حلقوں کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں، کچھ پازیٹیو شاید آپ کو ڈیولپمنٹس نظر آئیں، لیکن جو ہیپننگز ہیں وہ ایک اور کہانی بتا رہی ہیں۔ اور جو میرے پاس 5-7 بڑی خبریں ہیں، اور اتنی زیادہ خبریں ہیں کہ انہیں بڑا ہمیں فلٹر کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اتنی تیزی سے خبریں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے جو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے وہ کل کے قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا تفصیلی رسپانس، اور پاکستان تحریک انصاف بیک ٹو بیک یہ جو رسپانس دے رہی ہے، اب آپ پہلے دیکھیں کہ آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ پر رسپانس، پھر جو آپ کی اسپیشل کور کمانڈرز کانفرنس ہے اس کے اعلامیے پر رسپانس، اور اب قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے پر انتہائی تفصیلی، اور اس میں یہی باتیں لکھی گئی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد جاری اعلامیے پر ایک مخصوص سیاسی بیانیے کے غلبے کو نہایت تشویش کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ یعنی اسے ہم بہت تشویش سے دیکھ رہے ہیں کہ اس اعلامیے کے اوپر ایک مخصوص سیاسی بیانیہ غلبہ پائے ہوئے تھا۔ تحریک انصاف ٹھوس حقائق کے بجائے تحقیق طلب مفروضوں کو فیصلہ سازی کی بنیاد بنانے کی کوششوں کو قومی مفادات کے لیے نہایت تباہ کن سمجھتی ہے۔ یعنی آپ مفروضوں کی بنیاد کے اوپر ایک پرسیپشن بلڈ کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان کے قومی مفاد کے لیے تباہ کن ہے۔ ہماری نگاہ میں وطن عزیز کو درپیش سنگین داخلی بحرانوں میں برسر اقتدار طبقے کے دستور، سماجی اخلاقیات اور اقدار سے سنگین انحراف کار فرما ہے، اور دیگر چیزیں بھی انہوں نے کہیں کہ گزشتہ 13 ماہ کے واقعات کیا ہیں اور یہ ساری چیزیں۔ لیکن obviously پاکستان تحریک انصاف نے اس میں جو ایک چیز امپورٹنٹ کہی ہے وہ یہی ہے کہ وزیر اعظم کی سربراہی میں جو قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ ہے وہ سیاسی طور پر اس پر ایک بہت بڑا غلبہ بھی تھا، اور اس سب کے اندر جو احتجاج ہے اس کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے کچھ مطالبات سامنے رکھے ہیں، اور یہ 7-8 مطالبات ہیں جو پوائنٹرز کی صورت میں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 9 مئی کے پرامن احتجاج میں نہتے شہریوں کے قاتلوں اور جلاؤ گھراؤ میں ملوث انتشار پسندوں کی نشاندہی اور ان کے خلاف کارروائی کے لیے سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل با اختیار عدالتی کمیشن کے قیام کا اہتمام کرے، بلا تحقیق محض شکوک و شبہات یا پرامن احتجاج کے آئینی حق کے بغیر مقدمات اٹھائے گئے، اور ان سب کو جو منسلک کیا جا رہا ہے اسے ٹھیک کیا جائے۔ ملک بھر میں پی ٹی آئی کے خلاف جاری جو بدترین کریک ڈاؤن ہے اسے فوری ختم کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے زیر حراست مرکزی قائدین، کارکنان اور شہریوں کو بلا تاخیر رہا کیا جائے۔ ریاستی وسائل سے جھوٹا اور گمراہ کن پروپیگنڈا پی ٹی آئی کے خلاف بند کیا جائے۔ میڈیا اور سماجی میڈیا پر عائد بندشیں ہٹا کر قومی ذرائع ابلاغ کو آزادانہ طریقے سے کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ عدلیہ کے خلاف حکومتی سطح پر یلغار روکی جائے، اور آئین سے انحراف کو بطور استحقاق اپنانے کے بجائے دستور اور قانون کی حدود میں سمٹ کرایا جائے، اور تمام تر چیزیں جو ہیں
اس میں جو حل ہے ملک کے تمام بحرانوں کا پی ٹی آئی نے جو کہا ہے وہ الیکشنز ہی ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک جانب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہیں دوسری جانب القادر ٹرسٹ کیس جو ہے اس میں 3 رکنی ٹیم جو ہے نیب کی وہ زمان پارک پہنچی، اور جو بشرا بی بی ہیں انہیں کل اسلام آباد کی نیب عدالت نے طلب کر لیا ہے۔ نیب کی ٹیم نے جا کر جو نوٹس بھیجا ہے اس نوٹس کی تعمیل کروائی ہے، یہ بشرا بی بی کو نوٹس بھیجا گیا، آلدو بشرا بی بی از آن بیل بٹ آبویسلی انہیں تحقیقات میں شامل تفتیش ہونے کے لیے یہ نوٹس بھیجا گیا ہے۔ اب عمران خان صاحب کی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو تمام مقدمات میں گرفتار کرنے کے ایک ان کی ضمانت ہے آلریڈی، اس میں 31 مئی تک کی توسیع تو ہوئی ہے، لیکن اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ پر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرز پر حملے شروع ہو چکے ہیں، اور یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ آج تو عمران خان پیش بھی نہیں ہوا، سہولت کاری کی جا رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ مزید ریلیف دے رہا ہے۔ تو وہی نون لیگ کا جو پرانا وتیرہ ہے وہ اس وقت بالکل جاری و ساری ہے۔ اب ذرا آ جاتے ہیں مین اور کافی الارمنگ خبروں پر۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جنرل ہیڈ کوارٹرز جی ایچ کیو اور کور کمانڈر لاہور کے گھر پر حملے کے الزام میں گرفتار اور عدم گرفتار تمام ملزمان کی پروفائلنگ کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے، اور تمام ملزمان کی پروفائلنگ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے کی گئی ہے، اور سیاسی جماعت سے تعلق ہونے سے متعلق شواہد جو ہیں وہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں کہ ان کا سیاسی جماعت سے کیا تعلق ہے وہ ان کے سوشل میڈیا سے پتہ چلتا ہے، اور بیشتر ملزمان کے بارے میں اب یہ جو حکومت اور ظاہری بات ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 6 ماہ سے سیاسی جماعت کا ایجنڈا پروموٹ کر رہے تھے۔ تمام ملزمان کی پروفائلنگ پبلک کی جائے گی تاکہ عوام بھی یہ دیکھ سکے۔ اب جو نگران وزیر اطلاعات پنجاب ہیں، کل میں نے آپ کو بتایا کہ گورنمنٹ آرمی ایکٹ کا مقدمہ چلانا چاہ رہی ہے، نگران حکومت جو ہے اس نے بھی یہی معاملہ کر لیا، اس نے بھی آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلانے کی بات کر دی، پھر قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں بھی یہ بات ہو گئی۔ اب پنجاب کے نگران وزیر اطلاعات جو ہیں عامر میر، انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس اطلاع ہے کہ آرمی تنصیبات پر حملہ کرنے والے 30 سے 40 دہشت گرد زمان پارک میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عامر میر کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی سے درخواست ہے کہ 24 گھنٹے میں ان دہشت گردوں کو پنجاب پولیس کے حوالے کرے، ورنہ قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ دہشت گردوں کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہوگا، 3400 ملزمان گرفتار ہو چکے، 254 مقدمات درج ہیں، شناخت کا عمل جاری ہے، اور پولیس کے بندے ہاتھوں کو حکومت پنجاب نے کھول دیا ہے۔ اب کسی نے ریاست کے ریٹ کو چیلنج کیا تو یاد رکھیں فواد چودھری سے زیادہ تیز دوڑنا پڑے گا۔ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والی خواتین دہشت گردی کے لیے اکسانے میں مردوں سے بھی آگے ہیں۔ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے شرپسندوں نے ملٹری تنصیبات پر حملے کیے، ان واقعات کی منصوبہ بندی پہلے سے کی گئی، یہ نگران وزیر اطلاعات کہہ رہی ہے۔ پی ٹی آئی ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کا روپ دھارتی جا رہی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے گرفتاری سے پہلے دھمکی آمیز بیان دیا تھا، وہ ایک برس سے فوج اور اس کی قیادت کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہے ہیں۔ نگران حکومت نے زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ حملہ آسانی سے روکا جا سکتا تھا لیکن پولیس کو اسلحہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ نگران حکومت نہیں چاہتی تھی کہ لاشیں گریں، لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے فری ہینڈ دے دیا ہے، اور اس وقت انہوں نے کہا کہ کور کمانڈر ہاؤس میں حملے کے وقت کئی لوگوں کا رابطہ زمان پارک سے تھا۔ عمران خان تو اس وقت نہیں تھے غالباً، پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ زمان پارک میں خان صاحب کا کوئی سیل تھا یا بشرا بی بی سے رابطہ تھا۔ کیا ثابت کرنے کی عامر میر صاحب نے کوشش کی ہے وہ خود ہی بتائیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ انہیں نشان عبرت بنایا جائے گا تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ 9 مئی کو پی ٹی آئی کے شرپسندوں نے ریڈ لائن کراس کی، اور اس وقت میں آپ کو جو خبر اس وقت میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ زمان پارک میں ایک بہت بڑے آپریشن کی تیاری کر لی گئی ہے۔ آپریشن پہلے والے تمام آپریشن سے کافی بڑا اور ایگریسو ہوگا، اور آپریشن کی بنیاد جو ہے وہ اس نقطے پر رکھی گئی ہے کہ زمان پارک میں فوج کی تنصیبات پر حملہ کرنے والے دہشت گرد پناہ لیے ہوئے ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے پولیس کو فری ہینڈ دے دیا ہے۔ پی ٹی آئی کی 24 گھنٹے کی مہلت شروع ہو چکی ہے، اور اس سب کے اندر آبویسلی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ صرف پی ٹی آئی کے رہنماؤں یا شر پسندوں تک بات نہیں رہنی، یہ بات آنی عمران خان تک ہی ہے، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ اب اس میں اگر ڈائریکٹلی بھی عمران خان صاحب کو ایکیوز نہ کیا جا سکا، ویسے تو ایک وعدہ معاف گواہ آ چکا ہے، اس پر بھی آتے ہیں، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ریاست اور حساس تنصیبات پر حملے کی جڑیں عمران نیازی کی 1 سالہ تقاریر میں ملتی ہیں۔ ایک بیان میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عمران نیازی نے سیاست کو مذہبی رنگ دے کر حق و باطل کی جنگ قرار دیا۔ عمران نیازی نے مسلح افواج اور موجودہ آرمی چیف کو بدنام کیا، اور یہ عمران خان کی تقاریر کا نتیجہ ہے، یہ ان کا ایک بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ اب یہاں پر ناظرین کرام آپ کو پتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں انہوں نے اس وقت چیزیں بھی کی ہیں، بھی بہت سے لوگوں کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، یا پھر جسے عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ جی سافٹ ویئر اپڈیٹس جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ یہاں پر ایک صاحب ہیں، یہ پی ٹی آئی کے ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ ہیں، انہیں لاہور سے ٹکٹ ملی، اور یہ ویسے بھی عجیب کبھی یہ ایک دن گارڈز کے ساتھ تصویریں، اور عجیب سے یہ یعنی ایک نوجوان سے ہی ہے یہ، اور کافی
یہ جو نوجوان ہیں یہ شوخ سے نوجوانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، میاں عباد، انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں انہوں نے کچھ بہت بڑے الزامات لگائے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پارٹی ٹکٹ واپس کرنے کا بھی کہہ دیا ہے۔ یہ ہے وہ وعدہ معاف گواہ، اور اس طرح کے اب مزید وعدہ معاف گواہ عمران خان اور پی ٹی آئی جو ہے اس کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو خبر پہلے ہی دے دوں۔ میں میاں عباد فاروق، پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر PP149 سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب سے عمران خان صاحب پکڑے گئے ہیں تو ہمیں اس کے فوری بعد جو ہماری جو لیڈرشپ ہے انہوں نے کال کی، خاص طور پہ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ اور محمود رشید صاحب سمیت سارے ٹکٹ ہولڈرز اس میں، یا پھر جو لیڈرشپ تھی وہ موجود تھی۔ ہمیں لبرٹی چوک بلوایا گیا، اور بلوا کے پھر وہاں سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ نے یہاں سے ان سب کے ساتھ مل کے کورٹ منڈر ہاؤس جانا ہے اور وہاں پر آگ لگانی ہے۔ خیر جو یہ ہوا یہ اچھا نہیں ہوا، کیونکہ ہمیں کسی بھی ادارے کے خلاف کبھی کوئی ایسی موومنٹ نہیں چلانی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے اپنے ادارے ہیں، ہمارا پاکستان ہے، فوج ہو یا پھر کوئی بھی دوسرا ادارہ ہو، ہمیں سب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں یہ جو جس طرح سے ابھی آپ کو پتہ ہے مجھے ٹکٹ ملی ہے، تو میں اپنی اس ٹکٹ سے ودرا کرتا ہوں۔ ریزن صرف یہ ہے کہ اگر ٹکٹ گالی دے کے ملتی ہے یا کوئی ادارے کو آگ لگانے کے لیے لگا کے آپ کو ملتی ہے تو پھر یہ مجھے ٹکٹ نہیں چاہیے، اور میں اگر مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں آزاد حیثیت سے ہی اس جگہ سے الیکشن لڑوں گا، اور باقی جس طرح دوست مجھے مشورہ دیں گے۔ شکریہ آپ کا۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے اس نوجوان کی یہ ویڈیو بھی دیکھ لی، اور انہوں نے کہا ہے کہ انہیں یاسمین راشد اور قیادت نے کور کمانڈر ہاؤس جو ہے وہ جلانے کا کہا۔ اب معاملہ یاسمین راشد تک لایا جا رہا ہے تاکہ آبویسلی اس کے بعد عمران خان تک لایا جائے۔ اب یہاں پر ایک دو اور چیزیں بھی میں آپ کو بتا دوں۔ عمران خان کے بہت پرانے ساتھی ہیں اور پی ٹی آئی کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں عامر محمود کیانی صاحب، اور 1996 سے یہ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور ہر اچھے برے وقت کے عمران خان کے یہ ساتھی بھی ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنا گھر تک بیچ کے پی ٹی آئی جو ہے پارٹی جو ہے اسے فنڈ دیا، مطلب ان لوگوں میں سے ہیں جو بے لوس بڑے پرانے چل رہے ہیں، اور سینٹرل پنجاب میں عامر کیانی صاحب کا بہت زیادہ ہولڈ ہے۔ یہ ادھر کی تنظیم، ادھر کی ایم این ایز، ایم پی ایز کی ٹکٹس اور ساری چیزوں کے اندر بہت مطلب آل ان آل سمجھے جاتے ہیں۔ اب عامر محمود کیانی جو ہے انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے۔ ان کی ایک پریس کانفرنس اب سے 1-2 گھنٹوں میں ہونی ہے جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، لیکن دس از کنفرمڈ کہ یہ ادھر سے اپنا جو ہے عمران خان صاحب کے انتہائی قریبی ساتھی 1996 سے عمران خان کی سٹرگل کے آغاز سے ان کے ساتھ، اور پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری جنرل پنجاب اور نارتھ پنجاب جو ہے پی ٹی آئی اس کے صدر بھی ہیں۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب جو چیزیں ہونی ہیں، عامر کیانی صاحب تو جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو کل پتہ ہے ایک آدمی نے ایم این اے جو ہیں کراچی سے، انہوں نے بھی پی ٹی آئی چھوڑی تھی۔ محمود مولوی جو ہیں یہ 2018 کے الیکشن میں خالد مقبول صدیقی سے شکست کھا گئے تھے۔ 2022 میں کراچی سے ضمنی الیکشن میں محمود مولوی جو ہیں یہ ایم این اے بنے، اور علی زیدی نے انہیں وزیر اعظم کا معاون خصوصی بھی بنوایا، یعنی عمران خان صاحب کے پاس لے کے گئے اور ان کا معاون خصوصی بنایا۔ کل انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑی، اور بہت سے لوگوں نے یہ بھی بات کہی ہے، اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں کہ باقی سارے گرفتار ہیں، لیکن علی زیدی جو ہے وہ پہلے غائب تھے، پھر اس کے بعد علی زیدی صاحب جو ہیں وہ اپنے گھر کے اندر صرف نظر بند ہیں۔ یہ واحد پی ٹی آئی کے رہنما ہیں جنہیں گھر کی لگژری موجود ہے۔ علی زیدی ممکنہ طور پر پی ٹی آئی جو ہے اسے چھوڑنے کا اعلان آج ہی ان کا یہ متوقع ہے، اور یہ بھی پی ٹی آئی یعنی سندھ اور پنجاب دونوں جانب سے، اور پی ٹی آئی پر پابندی کا عمل جو ہے وہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ اور پی ٹی آئی کی کہا یہ جا رہا ہے کہ جی شر پسندی کے خلاف وزارت داخلہ ملک بھر سے پولیس اور خفیہ اداروں کی جانب سے رپورٹس ملنا شروع ہو چکی ہیں۔ پابندی ریفرنس کے ذریعے یا دہشت گردی ایکٹ کے ذریعے، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ یاد رکھیے گا، پابندی یا تو ایک ریفرنس کے ذریعے یا دہشت گردی ایکٹ کے ذریعے لگ سکتی ہے، اور اس کے ساتھ بلکہ اس سے پہلے ہی پارٹی کا شرازہ جو ہے وہ بکھیرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ تو یہ کچھ بہت بڑی ڈیولپمنٹس تھیں، الارمنگ ڈیولپمنٹس ہیں، یہ آپ کے سامنے رکھنی تھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔